جاتے ہیں وہ دونوں عید اور بقرہ عید۔ عید تو ہم پڑھ چکے، آج بقرہ عید کا نمبر ہے جس کو عید قربا کہا جاتا ہے۔ عید قربا کا کیا سبق ہے، عید قربا کا کیا پیغام ہے، اور عید قربا ہم سے کیا چاہتا ہے، آج کے دنیا بھر کی عیدگاہوں سے، مساجد کے محراب سے، مساجد کی ممبروں سے یہی بتایا جائے گا اپنی قوم کو، اور سمجھایا جائے گا کہ عید قربا ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے اور عید قربا کا کیا سبق ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، اور نہیں جانتے ہیں تو جاننا چاہیے کہ بقرہ عید گوشت کھانے کی عید ہے، قربانی کر لو وہ فرصت ہے۔ اور تھوڑا آگے اگر جانتے ہیں تھوڑا بہت تو کہہ دیتے ہیں ہاں بھائی، اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو ذبح کیا تھا، اس کی یاد میں قربانی منائی جاتی ہے۔ بس اس کے آگے نہیں جانتے ہیں۔ آدمی کہتے ہیں وہاں سے قربانی کا بتائی، قرضہ بہت ہے، قرضہ بہت ہے، اور کیا کہتے ہیں یار، سارے کام اس کے ہو رہے ہیں، سب کام اس کے ہو رہے ہیں۔ جب قربانی کا نمبر آتا ہے، مفتی صاحب جگاڑ ہی نہیں ہو پایا، کھیت خریدنا ہو، بازار میں گوشت خریدنا ہو، 600-700 روپے میں بڑا بکرا چاہیے، مہمان آ گئے تو 3 گوشت چاہیے، 3 کلو چاہیے، 7 تاریخ 2100 ہو جائے گا، 2100 میں حصہ نہیں لے پا رہا ہے، بیچارہ بہت پریشان ہے۔ جبکہ اگر میں یہ کہوں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہو شادی شدہ ہو زیادہ تر لوگ، ہم کو تو چھوڑ دیجئے، ہماری بیویوں کے پاس اتنا زیور رہتا ہے کہ جس پہ قربانی کرنا واجب ہوتی ہے۔ قربانی کا نصاب جانتے ہیں آپ؟ زکوٰۃ کا نصاب پچھلے عید میں ہم نے آپ کے سامنے 2-3 باتیں رکھی تھی۔ ایک تو عید ہم نے رکھا تھا زکوٰۃ کی اہمیت، اور ایک دوسرے سے بھائی چارگی اور محبت، ایک دوسرے سے مل جل کے رہنا۔ آج کے اس پروگرام میں اور آج کے عید کے اس موقع پر، بقرہ عید کے اس موقع پر، میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں رکھوں گا۔ ایک تو یہ کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے اور قربانی کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا گیا، ہمارا مقصد کیا ہے، اور ہمارے بھیجنے کا اللہ کا مقصد کیا ہے۔ ہمارے مال برباد کرانے سے یا ہمیں خون بہانے سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ ان 2-4 چیزوں کی وجہ سے، اہمی چیزوں پر میں آج مختصر روشنی ڈالوں گا۔ جب یہاں بیٹھو اور عوام سامنے ہوتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایک مقرر یہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ کس موضوع پر گفتگو کی جائے۔ اس لیے جیسے ایک برائی ہو تب تو کہا جائے یہ برائی ہے، یہ چیز ہے، بھائی یہ کام نہ کرو۔ بھائی مان لیجیے قربانی ہی ہے، ٹھیک ہے، قربانی آپ کے لیے قربانی پہ بیان ہو جائے، لیکن قربانی کا مقصد بھی ہمیں نہیں پتا، قربانی کیوں کرتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ساری برائیاں ہمارے سماج میں، یعنی مسلم سماج میں ساری برائیاں پھیلنے لگی۔ بھائی کا حق یہ مارے، ماں باپ سے بول چال یہ بند رکھے، ساس بہو میں جھگڑے اس کے ہو، رشوت یہ کھائے، سود یہ لے، بیاج یہ لے، شراب یہ پیے، زنا یہ کرے، ایک دوسرے کی حق تلفی یہ کرے۔ شاید سماج کی کوئی ایسی برائی ہو جو آج ہم مسلمانوں میں پائی نہ جاتی۔ چند منٹ میں 365 دن میں 65واں دن اور پھر بقرہ عید کے دن، شاید یہ 2 ایسے موقع ہوتے ہیں جب سارے مسلمان کہیں نہ کہیں اکٹھا ہوتے ہیں۔ بقیہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر سکے، نہ کر سکی ہے نہ کر سکے گی۔ لیکن عید اور بقرہ عید کا موافق کہیں گے یار حج کو تو چھوڑ ہی دیا، ٹھیک ہے، حج میں 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ آدمی جو حج کرنے گئے وہی تو گئے، لیکن جو حج پہ نہیں گئے وہ اس مجمع میں شامل نہیں ہیں۔ تو عید اور بقرہ عید کا ایک ایسا تہوار ہے کہ جس میں ہر جگہ کے مسلمان کہیں نہ کہیں جگہ ایک دوسرے سارے جمع ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کم وقت ایسے بھی ہوں جو عید اور بقرہ عید میں بھی نہ جاتے ہوں، ویسے ہم تو عیدی اور بقرہ عیدی بھی، خالی عیدی اور بقرہ عیدی ہے اور کچھ نہیں۔
8-360 والے ہم ہیں بھائی. یہ دھوپ میں بیٹھے ہیں، یہ ادھر بیٹھے ہیں، بھی صفحہ سیدھی ہو جائے گی. اگر دھوپ لگ رہی ہو تو سامنے آ جائیں اور جو ہے دھوپ میں نہ بیٹھے. اور جو ہماری ذہنوں میں یہ ہے، یہ جو رہتا ہے کہ ہم جتنی جلدی چاہیں نماز کر لیں. عیدگاہ میں نماز اتنی جلدی نہیں ہو سکتی. یہ آپ لوگ سن لیجیے. 10 طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور کوئی ابھی نہایا نہیں ہوگا. یہ ہے کہ ہماری کسی بات کی اہتمام نہیں ہے، کسی بات کی ہمیں اہتمام ہی نہیں ہے. یہی اذان تھی کہ جب اذان دیا کرتے تھے یا اللہ اکبر کی نعرے تکبیر بلند کی جایا کرتی تھی، پورے مکہ گونج اٹھتا تھا. مکے کا اور مدینے کا ایک ایک آدمی کوئی گھر میں نہیں رہتا تھا. نعرے تکبیر کی آواز بلند ہوئی ہے، چلو دیکھیں کہ اللہ اکبر کی آواز آئے گی. یہاں چلاتے رہو، بتاتے رہو، کچھ بھی کہتے رہو. 10 لاؤڈ اسپیکر لگا دو، 10 مسجدوں سے اعلان کر دو، ہمیں اپنی حالت نہیں بدلنی ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اگر آپ سدھرنا نہیں چاہو گے، آپ بدلنا نہیں چاہو گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو سدھار نہیں سکتی، کوئی طاقت نہیں سدھار سکتی ہے. اگر ہم سدھر جائیں اور ہم مان جائیں تو شاید یہ نوبت نہ آئے. تو آج کا جو پیغام ہے اور آج جس کے لیے ہم عید منانے کے لیے آئے ہیں، عید قربان کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے مال کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کی بھی قربانی دیں، اپنے گھمنڈ کی بھی قربانی دیں، اپنے انا کی بھی قربانی دیں. اپنی انا کو فنا کر دیجئے. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے خوبی کا واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ جانے لگا 10 سال تک اس نے جو ہے حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت کیا، آپ کی صحبت میں جو ہے علم حاصل کیا رہے. اور اس کے بعد جب جانے لگا تو کہا حضرت کو نصیحت کر دیجیے. حضرت نے فرمایا جائیے اپنے علاقے میں دین کا کام کیجیے. حضرت نے فرمایا کچھ نہ، حضرت سے فرمایا کچھ نصیحت کر دیجیے. تو حضرت نے کہا کیا نصیحت کروں گا؟ کچھ بھی نصیحت کر دیجیے. کہا اگر نصیحت کی بات مانتے ہو تو 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا. 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا. ایک تو یہ ہے کہ کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرنا. پورے موضع کے غیر موضع کے بھی لوگ یہاں تشریف فرما ہے، غور سے سنیے گا. بات معمولی نہیں ہے، غور کرنے کی بات. اگر مانے کہتے ہیں مانو تو مہادیو میں تو پتھر تو ہے ہی ہے. مہادیو کی بات ہے. ایک بات اور بتا دیں، آپ کے بغل میں عیدگاہ ہے، بغل میں مسجد ہے. مسجد آباد نہیں ہوتی، عیدگاہوں پہ کچڑے والدے چلتے ہیں، میٹھے پہنچتے ہیں. ایک بغل میں پڑوسی بھوکا ہے، بغل میں اس کے یہاں سالن کی خوشبو نہیں آئی 1 مہینے سے، اس کے یہاں تہوار میں بھی کپڑے، بچوں کے کپڑے کا انتظام نہیں ہے. لیکن ہم جمعرات کو وہاں عیدگاہ پہ لے کے پہنچتے ہیں. وہ اللہ جو عیدگاہ پہ تمہیں دے سکتا ہے، وہ اللہ تمہاری بغل کی مسجد میں نہیں دے گا. ہمارے عقیدے اتنے خراب ہو چکے ہیں، عقیدے اتنے خراب ہو چکے ہیں. ذرا سا کوئی چیز آ جائے میرا عقیدہ. آج ہمارا عقیدہ کفر تک پھیلا ہوا ہے، شرک تک پھیلا ہوا ہے. کوئی بابا نکل آئے کہیں، پوری ٹولی ٹولی بابا کے پاس جا رہے. وہ بابا کو پیدا کرنے والا، وہ بابا کو ہاتھ میں شفا دینے والا، یہ تو ہماری بھول ہے. شفا دینے والی ذات اور مرض دینے والی ذات، روزی دینے والی ذات یہ اللہ کی ہے. دنیا کی کوئی طاقت جسے محروم کر دے اسے کوئی دنیا کی طاقت نہیں دے سکتا ہے. یہ قدرت اس کی ہے، پیدا کرے گورے کو کالے کو، اجالے کو اندھیرے سے، اندھیرے کو اجالے سے. اولاد کی بات ہو، روزی کی بات ہو، مال کی بات ہو، شفا کی بات ہو، اور کسی قسم کی تکلیف ہو، میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ سب کرنے والی ذات اللہ. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی. جسے آج جس کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام 90 سال کی عمر ہے. ایک روایت میں آتا ہے 92 95، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 120 سال کی عمر. 120 سال کی عمر. اللہ کے پیغمبر ہیں، چہیتے پیغمبر ہیں، اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں اور اہم پیغمبروں میں سے ہیں. لیکن اللہ نے کوئی اولاد نہیں دیا، کوئی اولاد نہیں دیا اللہ نے. یہ اللہ کی قدرت ہے. یہاں وَلِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ فرعون پوری خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اللہ نے اسے اولاد نہیں دیا۔ خود کہہ رہا ہے میں خدا ہوں، میں موت دیتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں، میرے سے میری خدائی میں لوگ جی رہے ہیں، لیکن اللہ نے اسے محروم کیا، ایک اولاد نہیں دے پایا، اپنی بیگم سے اولاد نہیں پیدا کر پایا۔ آدمی اپنے اوقات کو تو کرے، ہماری کیا اوقات ہے، ہم ذرا سا معاملہ آ جاتے اکڑ جاتے ہیں، مولانا صاحب ہیں، ہم کو یہ بات کہہ دیا، اتنا بڑا خدائی کا دعویٰ کرنے والا اللہ نے اسے اولاد نہیں دیا۔ تو اللہ چاہے تو اولادوں کی ڈھیر لگا دے گا۔ اتنا فرمان ہے، کبھی نماز روزہ نہیں کرتا، بلکہ غیر مان لیجیے مسلمان ہے ہی نہیں، لیکن اس کے یہاں دیکھیے اولادوں کی لائن لگی، لڑکے لڑکیوں لائن لگی، ارے پکا نمازی ہے، تہجد میں گزار ہے، تہجد میں پڑھا دیتا ہے، لیکن اللہ چاہتا نہیں دیتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے اسے دے، جسے چاہے نہ دے۔ یہی آج ابراہیم علیہ السلام کا تھا، 120 سال ہو گئے اللہ سے دعا کرتے کرتے، لیکن اولاد کے اللہ نے محروم کر دیا۔ ایک دن جب سوچا سفیدی آنے لگی ہے، میرے قوت کمزور ہو چکے ہیں، میرا بدن کمزور ہونے والا ہے، اللہ کے اس پیغام کو، اللہ کے اس دین کو، اللہ کی جو نبوت کا سلسلہ جاری کیا ہے، اس کو کون سنبھالے گا؟ ایک دن موج میں آ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے پروردگار، اے ہم سب کے پالنہار، یہ قوت کمزور ہو چکے ہیں، یہ بدن کمزور ہو چکا ہے، آپ نے نافرمانوں کو اولادوں کی ڈھیر لگا دیا، اے میرے اللہ ایک اولاد ایسی دے دیجیے جو صالح ہو، نبوت کے کام کو سنبھالنے والی ہو، دین کے کام کو سنبھالنے والی ہو، اے اللہ کوئی اولاد دے دیجیے۔ تو کبھی کبھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ہم کو اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ماں باپ جو ہے اپنے اولادوں کو جب بددعائیں دیتے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں بددعا نہیں دینی چاہیے۔ 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، دعائیں قبول جو مانگو اللہ اس میں دیتا ہے۔ کیا معلوم جب آپ اپنی اولاد کو بددعا دے رہے ہو اور آپ کی زبان سے اپنی اولاد کے لیے بددعائیں نکل رہی ہو اور وہ قبولیت کا وقت ہو اور اللہ قبول کر لے اور آپ کی اولاد اس مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ بسا اوقات دیکھا گیا عورتیں اپنے بچوں کو برا بھلا کہہ دیتی ہیں، غلط سلط کہہ دیتی ہیں، اور جب بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹروں کے یہاں چکر لگاتی ہیں۔ یہی بات مولانا صاحب نے ایک تقریر کی، ایک آدمی نے سن لیا اور سن کر کے کہا اب تو مولانا صاحب نے بہت بڑھیا نسخہ بتا دیا ہے، بس میرا کام بن گیا۔ وہی میں نے کہا نا، ماننے پہ آئے تو ایک بات کافی ہے، اور نہ ماننے تو پوری قرآن پوری حدیث صاحب کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس نے کہا موقع تو بہت اچھا آ گیا، بہت بڑھیا بات مولانا صاحب نے بتا دیا۔ بس وہ آیا اور اس نے آنے کے بعد ایک بڑا سا پتھر لیا، مٹی کا گھوڑا لیا، مٹی کا بہت بڑا چپا، جی کو اپنی زبان میں بولتے ہیں، چپا لیا اور اس کو جو ہے لے کر کے بیٹھ گیا۔ اور بیٹھنے کے بعد دعا کرنا ہے، اللہ اسے سونا بنا دے، یا اللہ اسے سونا بنا دے۔ جیسے ہم لوگ چاہتے ہیں نا کہ کرنا کرانا کچھ نہ پڑے، ہم مالدار ہو جائیں، سیٹ بن جائیں، اللہ اسے سونا بنا دے۔ 24 گھنٹے صبح سے شام تک کرتا رہا، جب بالکل یہ مایوس ہو گیا اور 24 گھنٹے میں 2-4 منٹ ہی رہ گئے، سمجھا یار صبح سے دعا کر رہا ہوں، شام ہو گئی، رات ہو گئی، دعا کا وقت کیا دعا قبول ہوگی؟ یہ کہتے کہتے جب مایوس ہوا تو اس نے یہ کہا، اے اللہ اسے سونا نہیں بنا کر تو پتھر ہی بنا دے۔ 24 گھنٹے کا آخری وقت تھا، کچھ سمے باقی تھا، تو قبولیت کا وقت تھا، اللہ نے قبول کر لیا اور وہ سونا بننے کے بجائے مٹی بن گیا۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، اپنی اولادوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھروں کو جا کر کے کبھی کسی کو بددعا نہ دیا کرو۔ ان عورتوں کو بھی سمجھاؤ، ان عورتوں کی اجتماعات کیا کرو۔ آپ نے عید میں سن لیا، بقرعید میں سن لیا، کئی جلسے میں سن لیا، نماز پڑھنے کے بعد سن لیا، ہماری ماں بہنوں کو دین کی بات کان تک نہیں پہنچتی۔ وہ بیچارے اللہ جزائے خیر دے، ہمارے حافظ کو، آپ کے امام صاحب کو جو بیچارے روزانہ نعت سناتے رہتے ہیں،
تو کسی طرح ان کے کان میں پہنچ جاتی ہے. لیکن ایک بات اور برا نہ مانے تو میں کہہ دوں آپ لوگوں سے، میں کہیا والوں، اتنا بڑا گاؤں ہے، 7,000 یا 8,000 تنخواہ ہو، آپ نے لاکھوں کروڑوں کی مسجد بنوا لیا، کسی سے چندہ نہیں دیا. ایک امام ہے اپنا گھر بار چھوڑ کے 7,000 روپیہ 8,000 روپیہ اسے ہم دیتے ہیں. اس کو مائک میں بیٹھ کر اس کو گا کر کے وہ مانگنا پڑتا ہے. کتنے شرم کی بات ہے جب اس مائک کی آواز اپنے گھروں سے نکل کر دور دور تک جاتی ہے. لوگ کیا سمجھتے ہوں گے یہ منگتا کون ہے، یہ منگتا کون ہے. کسی کے دروازے میں جاؤ 50 روپیہ نہیں نکلتا ہے اور مائک کھول کے بیٹھ جاؤ تو ان کی طرف سے اس میں دو برائیاں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جہاں تک آواز جاتی ہے وہ سنتے ہیں کہ تو منگتا کون ہے، نکیا والے یا جہاں جہاں لوگنا والے. تو دیکھو مائک کھول کے بیٹھ جاتا ہے. ارے ضرورت ہو تو مائک کھول کے بیٹھو، کوئی ہنگامی چندہ ہو تو مائک کھولو، کوئی اور ضرورت ہو تو مائک کھولو. 250 گاؤں کا پورا اور جو بڑا گاؤں جو شہر کہلانے کا لائق ہے، ایک مدرس کی تنخواہ نہیں دے پاتے ہو. تم منو کی بات، ہے. وہ بیچارہ مائک کھول کر کے 1 گھنٹے تک ہمارے اور راجا رام نے کیا کرا. کبھی کبھار ہو جا راجا رام بھی آتے بانسری بجا کے اور دکھا دے لا الہی اور دنیا بھر کی بھر تو جھولی میری ہے یا محمد کالی کملی جیسے پڑھتے گا کے مانگتا ہے، ایسے آپ مسجد کے امام سے منگوا رہے ہو. آپ تو شرم نہیں آتی، منصب کا بنا دیا ہے آپ نے. اس لیے میں کہا والوں 100 روپئے کی کوئی قیمت نہیں ہے. 250 گھر ہیں، 100 روپیہ اگر دو گے تو 25,000 روپیہ ہر مہینے کے آئیں گے. 25,000 روپیہ. لیکن 100 روپیہ نہیں نکلے گا، 100 روپیہ نہیں نکلے گا. رام مہوتر پوروا بازار میں 100 روپیہ کلو سلوا خرید لائیں گے، سہری خرید لائیں گے، ہر بازار میں ہر اس میں خرید لائیں گے. اور جب امام کو دینا ہوگا جو تیرے بچوں کو پڑھائے گا، تیری عمارت کرے گا، تیری آخرت بنائے گا اور سب کچھ تجھے جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا، اس کے لیے مہینے بھر میں 100 روپیہ نہیں دیتا. 100 روپیہ مہینے میں تقسیم کرو کتنا بنتا ہے. جو میں آپ کو نکئی حوالوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نکئی حوالوں زیادہ ہو، ورنہ ہر گاؤں کا یہی حال ہے. ہر گاؤں میں جو مفتی صاحب آ جائیے جنہوں ذرا بیان کر دیجیے تنخواہ نہیں نکل پا رہی. کتنی تنخواہ 5,000 روپیہ ہے وہ بھی نہیں نکل پا رہی. کتنے شرم کی بات ہے. 100 روپیہ اگر 30 مہینے میں تقسیم کیا جائے 33 یا 99 33 روپیہ 3 روپیہ 33 پیسہ 1 روپیہ پڑتا ہے. آپ کا بیٹا آپ کا بچہ جب 5 روپیہ 10 روپیہ سے کم تو نہیں لیتا ہے، دن بھر میں کتنا کھا لیتا ہے، دن بھر میں کتنے پیسے دیتے ہو. آپ کا نادنا ہے، آپ کا چہیتا ہے، آپ اسے محبت کرتے ہو، آپ کے سامنے روتا ہے، آپ 10 50 اور 100 کی دے دیتے ہو. اللہ کے راستے میں جب دینے کی نوبت آتی ہے تو تمہارا جیب خالی ہو جاتا ہے. شرم کرو ایسے اپنی قوم کو کتنا زیادہ. ہم کبھی نہیں اعلان کرتے، نہ اعلان کر پاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود 67,000 روپیہ مہینے کا خرچ ہے. 67,000 روپیہ تنخواہ نکلتی ہے. 7 مدرس پڑھانے والے، اللہ پورا کرنے والا دینے والا کوئی نہیں ہے. پھر بھی آدمی کہتا مولانا تو مار رہے ہوں گے، مولانا تو مار رہے ہوں گے، مولانا نے یہ کر لیا، مولانا نے وہ کر لیا. اللہ کے بندو تم سب اللہ کے بندے ہو. ایک نافرمان کو اللہ کھلاتا ہے، ایک بدماش کو اللہ کھلاتا ہے، ایک چور کو اللہ کھلاتا ہے. اپنے دین پڑھنے والے، دین کی خدمت کرنے والے کو اللہ بھوکے مارے گا، اللہ بھوکے مارے گا. دنیا کی طرح کا ارے جلسہ ہوا، اتنے لوگ ہو گئے، اتنا آیا پیسہ، کتنا دیا تو نے، کتنا دیا پوچھو، کتنا کسی نے کچھ دیا ہے تو دیکھ رہا ہے. 10 سال سے مولانا تیرے بیچ میں چھک بنا رہا ہے، تیرے بچوں کو بنا رہا ہے، گھر گھر جا کر تیرے بچوں کو بلا کے تعلیم دے رہا ہے. تیرے جیب سے 100 روپیہ نہیں نکلتا ہے. جو 2,000 4,000 کلومیٹر دور بیٹھا ہے وہ کہاں سے لا کے دے گا. علم پڑھنے والے ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو. دیکھا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، پڑوسی ملک میں ایک مدرسے میں کھانا ختم ہو گیا.
बच्चों के लिए राशन नहीं था। एक हकीम जी बड़े अल्लाह वाले थे, उनके पास मदरसे से फोन आया, हजरत जी खाने को कुछ नहीं है, सुबह बच्चों के लिए नाश्ते का इंतजाम नहीं है, क्या किया जाए? कोई बात नहीं, ठीक सुबह देखेंगे। जब सारे बच्चे सो गए, सारे बच्चे सो गए, रात के 12 बजे हजरत निकले अपने हुजरे से, और निकलने के बाद सारे कमरों के सामने गए। जिन बच्चों को चप्पल रखे हुए थे उन चप्पलों और जूतों को अपने दामन में भरा, और दामन में भरने के बाद रात की तन्हाई में अल्लाह के पास गए और अल्लाह, ये मेरे अल्लाह, ये मेहमान रसूल है, तेरे नबी की हदीस पढ़ते हैं, तेरे कुरान पढ़ते हैं, सुबह इनके खाने के लिए पैसे नहीं है, मेरे अल्लाह इन जूतों के सदक़े में तुमसे मैं भीख मांगता हूं। ये दुआ करना है रोते हुए, अल्लाह सुबह नाश्ते का इंतजाम नहीं, कल खाने का इंतजाम नहीं है, मेरे अल्लाह इनके क्या दीन पढ़ते हैं, तेरे नबी की दीन की हिफाजत करेंगे, तेरे रसूल की हदीस की हिफाजत करेंगे, अल्लाह मेरी लाज रख ले, इन जूतों के सत्ते में मैं तुझसे इनके राशन की भीख मांगता हूं। कहते हैं यहाँ दुआ ही कर रहे हैं कि गेट पे जो दरबार खड़ा था, तड़कों की लाइन लग गई, तड़कों की लाइन लग गई, गेट खोलो, क्या बात है, राशन आया, राशन आया, राशन आया, एक तरफ तो घुस रहे हैं। वाशमैन ने पूछा कहाँ से आया, कौन भेज रहा है? कहा मुझसे न पूछो, ये जो मस्जिद में कोने में बैठा अल्लाह के सामने रो रहा है, उससे जाके पूछो कौन भेज। अल्लाह को गरीब बना दिया आपने, अल्लाह को गरीब बना दिया। अल्लाह देने वाली जात है, अल्लाह से मांग के तो देखो, अल्लाह से रो के तो देखो। अल्लाह आजमाइश में डालता है और आजमाइश में कामयाबी करता है। मेरे आका को देखो, सारे जहां के सरदार हैं, जिनके सदक़े में दुनिया बनी है, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये रोशनी, ये जगमगाहट, ये गाय, मस्जिद, ये कब्रिस्तान, सारी चीजें जिसके सदक़े में बनी है, उस आका का हाल ये है। रात की तारीकी है, रात की तारीकी है, इशा के बाद है, पूरे मदीने में सन्नाटा मचा हुआ है, हर तरफ फूल का आलम है। घर से निकलते हैं चुपके से जब आगे निकलते हैं, यहाँ देखते हैं आगे चलते हुए किसी की आहट की आवाज आती है। जब सुनते हैं कहते कौन है? क्या अबू बकर? हाँ अबू बकर है। आगे बढ़ते हैं, देखते कौन है, देखा कि उमर आ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा, अल्लाह के नबी हज़रत अबू बकर ने पूछा, अल्लाह के नबी, अल्लाह के इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सिद्दीक़ अकबर क्या कहते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के सबसे बड़े दीनदार और सबसे बड़े नेक रसूल हैं, वो क्या कहते हैं, ए आका भूख ने इतना बेचैन किया है, भूख ने इतना बेचैन किया है, पेट में दम नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। उस भूख की बेताबी ने मुझे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। आगे बढ़े, अब उमर से बात आ, उमर इतनी रात में तो चोर घुमा करते हैं, शैतान निकला करते हैं, तुम इतनी रात में कहा? ए आका इतनी भूख लगी है, बर्दाश्त नहीं हो रही है, ए मेरे आका मैं भूख की वजह से घर से बाहर निकल आया। अबू बकर उमर का हाल है, जवाब पूछे अल्लाह के नबी, चलो हम तो भूख की वजह से निकल आए, आप क्यों निकले? किससे पूछा जा रहा है? जो कायनात के सरदार है, जो कायनात का ताजदार अंबिया है, इमामुल अंबिया खत्मुर रसूल है, जिनकी शफाअत के बगैर न क़यामत कायम होगी, न मैदान हशर कायम होगा, और न कोई जन्नत में जाएगा। इसलिए उनका हाल यह है, आका आप क्यों निकले? आका आप क्यों निकले? ए अबू बकर, ए उमर, जिस चीज ने तुम्हें निकाला है उसी चीज ने मुझे भी घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। मतलब मुझे भी बाहर निकलना। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जिस उम्मत के नबी का ये हाल हो, उस उम्मत हुजूर सच्ची में इतने पैसे बर्बाद कर देती है कि जिसका अल्लाह हिफाजत फरमाए, और जब अल्लाह के रास्ते में देने का टाइम आता है तो उसको मांगना पड़ता है बेचारों को, ला भैया ये तनख्वाह दे दो, ये दे दो। कितनी शर्म की बात! ये आपके यहाँ है जो मौलवियों की कसरत है, आपको मिलना है पढ़ाने वाले, वरना जाओ देखो लोग लाइन लगा, लोग पैसे दे करके इमामों को बुलाते हैं, लेकिन नहीं इमामों को बुलाते हैं, फरम करो, नाकाबरी करोगे अल्लाह नियमतों को छीन लाता है। ये पैसे तो आने जाने वाली चीज है, पैसे की कोई कदर नहीं है।
یہ پیسہ اگر اللہ کے راستے میں لگتا ہے، نبی کے حکم کے مطابق لگتا ہے، تو یہ پیسہ آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ اگر یہ پیسہ اپنے عیش و عشرت پر نکلتا ہے اور زکات نہیں نکلتی ہے یا ہم قربانی نہیں کرتے ہیں، یاد رکھو یہ پیسہ ہمارے لیے وبال جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے دن نکلے اور نکلنے کے بعد پہنچے کس کے یہاں؟ صحابی ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رات میں جب پہنچے، گھر میں گئے تھے، بھاگ میں تھے، جا کر کے کنڈی کا کٹائی، اندر سے بیگم نکلی، دیکھا آقا کھڑے ہیں اور آپ کے یادگار جو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کھڑے ہیں، فوراً ان کو بٹھایا اور فوراً پیچھے بھاگنے گئے اپنے شوہر کے پاس دوڑے دوڑے۔ آقا آئے ہیں، آقا آئے ہیں، آج آقا میرے مہمان بنے ہیں اور اچھا فوراً ان کو بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ وہاں سے آتے آتے ایک انگور کا خوشہ توڑ لائے، انگور کا خوشہ توڑ لائے اور فوراً آئے گھر پہ اور بکری کے بچے کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد کھانا تیار کرایا اور کھانا تیار کرنے کے بعد پیش کیا۔ اللہ کے نبی اس کو کھا لی، اللہ کے نبی اس کو کھا لی۔ ایک روایت میں آتا ہے جب روٹی اور گوشت تھا آپ کے سامنے آیا تو آپ نے روٹی کا ایک ٹکڑا توڑا اور ٹکڑا توڑنے کے بعد اس میں بوٹی کا ایک ٹکڑا دو ٹکڑا رکھا اور کہا یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ۔ کچرا مریضہ لے کر کے عورتیں جاتی ہیں، وہاں کوئی یہ سمجھ لیجیے کوئی چمتکاری نہیں ہے، بڑے ہمت والے ہو، بڑے طاقت والے ہو، رات کے 12 بجے چلے جاؤ، جاؤ کہ دیکھیے بڑی طاقت والے۔ اگر جنات سے ملنا ہے تو وہ جناتی بابا سے کام کروانا ہے، جاؤ نا 12 بجے کرواؤ، تب تو وہاں سے نکلو گے نظر دباؤ کے لیے کچھ ہل، اگر پیڑ بھی ہل گیا تو پتہ نہیں دست آ جاؤ پیجامے میں، بگے گہری ہوتے بھوت، اور دن میں لے جا کے فاتحہ کراتے ہو، مسجد بغل میں ہے اللہ سے نہیں مانتے ہو۔ تو ایک دوسری بات یہ ہے جو آج ہمارے اس میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی میں نے بتایا ہے، کئی مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، کئی مسلم لڑکیاں، اب تک تو ہم لوگ سنتے تھے کہ مہاراشٹر میں اور کہاں مرتد ہو رہے ہیں۔ ایک رپورٹ آئی بہرائچ کی، رپورٹ یہ ہے 4000 لڑکیاں، یہ RTI سے خبر نکالی گئی ہے، 4000 مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا کر کے اس میں جا کر کے اور 4000 لڑکیوں نے مرتد ہو گئی ہو۔ بیٹھ جا تو بار جان ملے بھیا تو باہر سے جام ہو جائے بیٹھ جائے تو نام کرو باہر۔ عالم کیا جو عالم کی خبر نہ رکھے، عالم کی خبر ہونا چاہیے۔ بہرحال جو دھوپ میں ہے وہ آگے بڑھ کے بیٹھا، اس سب کے وقت کھڑے ہو جاؤں گا تو 5 منٹ لگتا ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ برکنے کا انتظام ہے، جو لوگ گھر ملے ہیں اور کہاں برکنے بھائی ذرا کھڑے ہو جائیں، جو کام آدمی کرے تو اس کو سراہنا ہے، برکنے ہے نہیں لاگت ہے ایسا ہے۔ پچھلے مرتبہ ان کو پورے عیدگاہ انشاءاللہ جو ہے وہ کرنا ہے گھیرا بندی، پورے عیدگاہ کے بعد بھی دیکھو عیدگاہ تک پڑنے لگا، پہلے ان کا بہت بڑا عیدگاہ تک پڑنے لگا، اب عیدگاہ کا آپ کو بڑھانا ہے اور عیدگاہ کا گیٹ بھی بنائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم خود ہی اس میں لڑتے ہیں، تو بڑے لوگ تو لڑتے ہوں گے۔ بتاؤ میرا ہاتھ اٹھاؤ کون کون عیدگاہ کے گیٹ بنانے میں چلے گا؟ ماشاءاللہ دیکھو سارے لوگ یہی بات، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ اگلے عید میں انشاءاللہ گیٹ بن جانا بنے گا انشاءاللہ، کھلنے جا کر کے پیسے دو اور پھر انشاءاللہ دیکھو مولانا صاحب یہاں پڑھائی جگہ میں ہے یا یہاں پڑھی پورے گاؤں سے وہ تو بات کی بات ہے یہاں پڑھنے کی، لیکن میں چاہتا ہوں ایک آدمی نے کہا کہ سارے لوگوں کا لگے، جب سارے لوگوں کا لگے گا نا تو سب کا درد بھی ہوگا۔ ابھی اگر خلوت مدرسہ کچھ ہوتا ہے تو مفتی کو درد ہوگا، اور اگر گاؤں کی مسجد کو خدا نخواستہ کچھ ہو تو سب کو درد ہوگا جس کا لگا ہوگا۔ بھائی آپ ہی برا نہ ماننا، میں نے کہہ دیا، میں نے آپ کو کرنے کے لیے اور رقیہ والوں کو دلانے کے لیے بھائی یہاں بھی ہاتھ اٹھاؤ پورے رقیہ والے جو گاؤں میں لوگ ہیں، اپنے گاؤں کے مدرسے اور مکتب کو بھی دھیان دو، ورنہ جیسے میں بتا رہے کہ عورتیں لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، میں نام نہیں لوں گا برائی ہو جائے گی۔ آپ کے ہمارے داہنے، ہمارے دکن، ہمارے اتر، ہمارے پورب میرے پاس نام ہے جو لڑکیاں بھاگ کر غیر مسلموں کے ساتھ شادی صاحب پھیرے لگائیں گے۔ اس لیے ان کی تعلیم پہ زور دو، ان کی تعلیم پہ اگر کئی مدرسے میں نے پچھلے مرتبہ بھی یہاں کہا تھا کہ
ان نکیا والوں سن لو، کیونکہ ہمارا موضوع ہم دے سکتے ہیں۔ میں نے یہی سے کہا تھا کہ صبح جب ہمارے بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کر کے سوریہ نمسکار کرتے ہیں۔ تعلیم کا ادھیکار دیا ہے سرکار نے، ہندوستان میں ہر ایک کو تعلیم کا ادھیکار دیا ہے، لیکن کسی کے عقیدہ تھوپنے کا ادھیکار کسی کو نہیں۔ 50,000 60,000 1 لاکھ تنخواہیں پاتے ہیں، ہماری بچوں کے ذریعے ان کی تنخواہیں ملتی ہیں، ہمارے بچے وہاں جاتے ہیں تو ان کو تنخواہ ملتی ہے، لیکن ہمارے بچوں کو اس لیے سرکار نہیں تنخواہ دیتی کہ آپ انہیں ہندو بنائیں، آپ انہیں شرک سے قریب کریں اور توحید کو ختم کریں۔ یاد رکھیے کہ سورج کو کھڑے ہو کر کے اپنے سامنے سوریہ نمسکار کرتا ہے، اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن کون کیا ہے، کون کہتے ہیں بلی کے اس میں گھنٹی کون مارے، چلو سب کے جا رہے ہمارے بھی جا رہے، یہ تو پتا چلے گا جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی، جب ہم قبر کی کالی کوٹری میں جائیں گے اور وہاں 2 گز کپڑا 2 گز زمین بھی نصیب نہیں ہوگی، اور زمینیں اگر ہم نے گناہ کیا ہے زمین اس طریقے سے بیچیں گی، حدیث شریف میں آتا ہے، تو قبریں دونوں اس طریقے سے مل جاتی ہیں کہ انسان کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور مردہ اتنی زور سے چیختا ہے کہ اگر اس کی آواز انسانوں کو سنا دیا جائے تو انسانوں کے کان پھٹ جائے گا۔ یہ قبر کا حال ہے، قبر کا حال بہت برا ہے میرے بھائی دوستوں، کتنے لوگ جا چکے اور کتنے جانے والے ہیں، کہاں لوگ کس کا پتا کب کٹ جائے، کون کب چلا جائے، نہ جوانی کا نہ بڑھاپے، کسی بھی ٹائم میں اللہ کے ہاتھ سے بلاوا آ جائے اور ہم چلے جائیں۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ قبر کے پاس جب ذکر ہوتا تھا بہت روتے تھے۔ کسی نے پوچھا عثمان جب تمہارے پاس اللہ اس کے جو قبر کا تذکرہ ہوتا تو بہت روتے ہو، جنت دوزخ کا تذکرہ ہوتا تو اتنا نہیں روتے؟ تو حضرت عثمان نے کیا فرمایا، جنت قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، قبر سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، اگر یہ منزل پھنس گئی تو سمجھ لو ہر کہیں پھنسنا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب موت کا وقت آیا، آخری وقت آیا، تو آپ کی بیٹی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے کپڑا منگا لیا اور کہا اس میں اپنے ابا کو کفن دوں گی، اس میں اپنے ابا کو کفن دوں گی۔ صدیق اکبر آئے، نیا کپڑا دے گا، کہا صدیق کہا عائشہ یہ کیا چیز ہے؟ اے ابا آپ کے بڑھاپے کا وقت ہے، آپ کے پتہ نہیں کس وقت اللہ کی طرف سے بڑھاوا آ جائے، کیا معلوم اس وقت میرے پاس پیسے ہو یا نہ ہو، اس کے لیے میں نے آپ کے لیے کفن کے لیے کپڑے منگا رکھا ہے۔ پورے جزیرۃ العرب پہ جس کی حکومت ہے، اللہ کے نبی کے رہتے ہوئے جس نے 70 نمازوں کی امامت کی ہے، اور اس کائنات میں نبی کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو صدیق اکبر کا مرتبہ ہے۔ ان کی بیٹی سے کیا کہتی ہے جو صدیق اکبر کی بیٹی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوجہ محترمہ ہے، ہم سب کی مائیں ہیں۔ اے ابا جان میں نے سوچا آپ کا آخری وقت ہے، ایک کپڑا منگا لیا ہے کہ اپنے ابا کو اس میں کفن دوں گی، جب انتقال ہو جائے گا کیا معلوم میرے پاس پیسے ہوں کہ نہ ہوں۔ صدیق اکبر رونے لگے۔ صدیق اکبر کے آنکھوں میں بیٹی تو کب سے بدل گئی، تو کب سے بدل گئی، حضور جب تھے آقا میرے تھے تب تیرے حال میں یہ بتائیے اللہ کے نبی نے زندگی میں کتنے بار جو ہے نئے کپڑے پہنے، اب اس کے بعد یہ بتا جب آپ دنیا سے گئے ہیں تو آپ کے کپڑے بھی کتنے پیور لگے۔ اے عائشہ اس کو رکھ دے، یہ کسی مدینے کے غریب کے کرتے کا کام آ جائے گا، اور جب میں مروں گا مجھے اسی پرانے لباس میں مجھے کفن دے دینا، مجھے اسی پرانے لباس میں کفن دے دینا، اور یہ نیا کپڑا رکھ لے کسی غریب کی جو ہے کرتے کے کام آ جائے گا۔ انسانیت، اسلام انسانیت سکھاتا ہے، ہمدردی سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے۔ یہ تہوار آتا ہے، یہ زکات نکالنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ اس لیے زکات نکالو تاکہ غریبوں کی عید ہو جائے۔ آپ کو قربانی کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ قربانی کرو تاکہ ان غریب لوگوں کے یہاں بھی چولہا جل جائے، ان کے یہاں بھی گوشت پک جائے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو اب قربانی کا مسئلہ سن لیجئے۔ قربانی ہم کرتے ہیں، ایک قربانی کر دیا بس ہمارے پاس ہو گئے، مانتا بڑا احسان کر دیا، قربانی کر دیا۔ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر اس پیسے کو پورے گھر والوں پہ تقسیم کیا جائے اور سارے گھر والے صاحب نصاب بن جائے
मालिक है करोड़ों के, और एक बकरा कर दिया वो काम हो गया। कितने का बकरा लाते हैं? क्या 1 लाख का लाए? 1 लाख से काम नहीं चलेगा। 1 लाख का क्यों लाया? दिखाने के लिए, बताने के लिए। इस 1 लाख में 10-10 हजार के 10 बकरे आ जाते। एक बकरे में अगर 30 किलो गोश्त निकलता है, 10 बकरे में 1 कुंटल गोश्त निकलेगा। इसको पूरे गांव में तकसीम करेगा, सबके यहाँ चूल्हा जल जाएगा। ये इस्लाम का पैगाम है। हमारे यहाँ रिवाज क्या है? गोश्त के 3 हिस्से दिए, एक तो रिश्तेदारों में, दूसरे अपने लिए, तीसरे गरीबों में। अब एक बोटी 2-2 बेटी सब पे पहुंचा है। हाँ, घर में एक तरफ है। मैं बारहा कहता हूँ, 20 सालों से कहते आ रहा हूँ, फिर आज इसको दोहरा रहा हूँ। जिसके यहाँ कुर्बानी हो, सबको पता होती है किसके यहाँ है, किसके यहाँ नहीं। उसके यहाँ 1 बोटी न दो, 1 बोटी उसके यहाँ न दो, वो अपने कुर्बानी का गोश्त खाए। जिसके यहाँ नहीं है, उसी 2 बोटी को रोक कर, जिसके यहाँ नहीं उसके 4 बोटियां पहुंचा, 4 बोटियां पहुंचा दो। हम तो ये कहते हैं, अपने मोहल्ले से कम एक कमेटी होनी चाहिए, और नौजवानों की कमेटी होनी चाहिए। सिर्फ फोटो से काम नहीं चलाना चाहिए। पूरा कमेटी, पूरा जाओ गाँव में देखो, एक नौजवान कमेटी और क्या कमेटी, सारी कमेटी। और उनसे अगर कह दो भाई किसी गरीब की शादी है, जरा 500 रुपए की मदद कर, कमेटी तो फटीचर है। कमेटी फटीचर है, कहाँ कर सकती? कमेटी का मतलब ये है, जब भी दीन पे, इस्लाम पे, मस्जिद पे, मदरसे पे कोई हर्फ आए, आगे बढ़ के खड़े हो। मैंने इसको किसी की शादी हो, किसी गरीब की, सारे मिलकर के उसकी मदद करो, उस गरीब की शादी हो जाए। किसी का कफन दफन का इंतजाम नहीं है, सारे लोग मिलकर के उसकी कफन का इंतजाम कर दो। ये इस्लाम सिखाता है, ये इस्लाम का पैगाम है। तो कुर्बानी खुशदिली से करो। आपको मालूम है, कुर्बानी की वाक़या इसलिए नहीं सुनाया कि हर साल सुनाता हूँ, आप लोग सुन सुन के थक गए। वही कुर्बानी, ये किया वो किया। हमने कहा कुर्बानी के ताल्लुक से बात हो जाए। कुर्बानी नाम है अपने आप को अल्लाह के रास्ते में फना कर देने, अपने आप को अल्लाह के रास्ते में फना कर देने का यही कुर्बानी है। वक्त आए, वक्त दो, जान दो, माल दो, और वक्त आए तो अपने आप को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करो। यही इस्लाम का पैगाम है। हे अल्लाह, तूने कहा घर छोड़ दे, मैंने घर छोड़ दिया। तूने कहा अपने बीवी बच्चों को छोड़कर निकल जा, मैंने ऐसी जगह तेरे अपने बीवी बच्चों को छोड़ा जहाँ न जलील न पलित, जहाँ कोई नहीं था। तेरा हुक्म था, मैंने तेरे घर के पास अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया। तेरा हुक्म था, मैं आग में कूद गया। तेरा हुक्म था, अब तेरा हुक्म है कि वो बेटा 120 साल की उम्र में अल्लाह से रोके मांगा था। अल्लाह, तेरा हुक्म आया है, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ए बेटे, मैंने ख्वाब देखा है, अल्लाह तेरा कुर्बानी मांग रहा है। बेटा भी किसका बेटा था? इब्राहिम का बेटा। हमारे और बेटे लिखा है 7, 8 साल या 13 साल, इससे ज्यादा उम्र नहीं थी इसमाइल। क्या कहते हैं? यहाँ बात इफाना तो मर सकते इंशाअल्लाह नसाबी। अल्लाह का हुक्म है मुझे दफा करने का। ए अल्लाह, ए मेरे अब्बा जान, ए मेरे प्यारे अब्बू, आप मुझे जितनी गलती हो सके दफा कर दी, जितनी जल्दी हो। हमारे बच्चे 13 साल के, गली कूचों में, मस्जिदों में, हम हर जगह जाते हैं। सारी मस्जिद में खाली बच्चे नहीं आते। एक जगह जा करके मैंने हाफिज जी को डांटा, कहा सुबह जब पढ़ाते हो तो 200, 250, 300 बच्चे आते हैं, बड़े छोटे सब मिला करके, और मस्जिद में जोहर की अजान हुई, एक बच्चा नहीं है। क्या पढ़ाते हो? अलिफ से अनार ये पढ़ाते हो? तुम्हारे पढ़ाई में और स्कूल के पढ़ाइयों में क्या फर्क है? उन बच्चों को टाइप करो, मैंने तुझे पढ़ाया है। अभी 5 रुपये नमाज में हाथ देना। जब बच्चे नमाजी बनेंगे तो बड़े होकर के भी नमाज की खबर नहीं करेंगे। वहां जो गुदाम में गया तो बहुत सारे बच्चे, 2 जमातें बच्चों की हो जाती। यही मैं आपसे भी, आप लोगों से भी कह रहा हूँ, अपने बच्चों को खुद भी भेजो मस्जिद में और वहां निकलो। तो 13 साल के बच्चे जो है गाली गलौज करते हैं, मोबाइल देखते हैं, अम्मा को गरियाते हैं, अब्बा को गरियाते हैं, लेकिन इस्लाम के अहकाम नहीं जानते। वो 13 साल का इस्माइल अपने अब्बा से क्या कह रहा है? या बुनैया इन्नी अरा या गतिफल मातूमा सतजदनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ए अब्बू जान, ए मेरे प्यारे अब्बू, जल्दी करिए, मुझे अल्लाह के रास्ते में जमा कर दीजिए। अल्लाह चाहेगा आप मुझे साबिरीन सिखाएंगे। इंशाअल्लाह कहा। हम लोग कहते हैं कि काम हो गया, इंशाअल्लाह नहीं कहते। एक बात आगे सुना दे, तो बहुत जल्दी बात खत्म हो रही है। पुराने टाइम पे आपको ले जाना चाहते हैं 8 से पहले, लेकिन आप दोबारा आइए, 7 बजे का मिजाज में आके आइए। आप जितने बजे आ जाएंगे मेरे पास, जितने बजे आप आ जाएंगे मेरे पास,
مجھے شوق نہیں ہے وہ بیان کرنے کا، لیکن جب مجمع ہوتا ہے کیونکہ میں اپنی قوم کی بے حسی دیکھتا ہوں، اپنے قوم کی بدنامی دیکھتا ہوں، اپنی قوم کی بے عزتی دیکھتا ہوں، اور جب یوٹیوب پہ اور جب مسئلے اور اخباروں میں جب آتے ہیں قسم خدا کی بتا رہا ہوں دل دب جاتا ہے۔ میں یہاں عیدگاہ میں کہنے کا رات نہیں ہے کیسے کیسے مسئلے آئے۔ بہرحال تو اس بچے نے یہ کہا ابو جان مجھے ذبح کر رہے ہیں لیکن ذبح کرنے سے پہلے میری کچھ نصیحتیں سنیں گی۔ 13 سال کا بچہ ابا کو نصیحت کر رہا ہے، اے ابو جان نصیحت یہ ہے کہ جب آپ مجھے لٹائیں گے تو لٹانے کے بعد اب آپ ہمیں ایسے نہ لٹائیے گا، جانور کیسے لٹاتے ہیں لوگ ایسے نہ لٹائیے گا، ابا مجھے منہ کے بل لٹائیے گا، مجھے منہ کے بل لٹائیے گا، ایسا نہ ہو اکیلی اولاد ہو، اکلوتی اولاد ہو، اللہ سے روک کے مانگا ہے، امی کی اکیلی اولاد ہو، آپ کو دیکھ کے ترس آ جائے اور آپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں دیر لگا دیں۔ اس لیے میرے پیارے ابو مجھے چہرے کا بل لٹانا اوپر سے چھری چلانا، اور دوسری نصیحت یہ ہے مجھے میرے ہاتھ پیروں پر جکڑ کے باندھ دینا رسی، موسیٰ نشی عالم میں رسی اور قبر لے کر جو میں نے پڑھا تھا اے تعمیر سے نکلا خدا کا پاک پیغمبر، کہا میرے ہاتھ پیروں کو رسی سے جکڑ دیا، ایسا نہ ہو چھری جب چلے میری گردن پر مجھے تکلیف ہو، ایک کانٹا جو جاتا ہے کانٹا کتنی تکلیف ہوتی، چھری چلے گی گردن پہ چلے گی، ہوش حواس کے عالم میں چلے گی، ہو سکتا ہے درد کی وجہ سے میں تڑپوں اور میرے تڑپنے کی وجہ سے میری رسی ٹوٹ جائے اور آپ کو اپنے رب کے حکم پورا کرنے میں دیر لگے۔ تو ایک تو ہاتھ پیروں کو جکڑ دینا، دوسرے منہ کے بل لٹانا، اور تیسری نصیحت یہ ہے کہ جب میں ذبح ہو جاؤں گا اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں گا تو مجھے یہی گڈھا کھود کر یہی دفن کر دینا، میری لاش کو میری امی کے سامنے لے جانا، میری لاش کو میری امی کے سامنے لے جانا، امی دیکھ کر کبھی میری محبت جوش نہ آئے اور کہیں ایک لفظ نکل جائے اور اللہ کے یہاں میں بے سوال ہے۔ اس لیے میری کھود کر میری لاش کو یہی دفن کر دینا، اپنے کرتے میں مجھے کفن دے دینا، میرا کرتا اتار لینا، جب امی کو یاد آئے گی ایک کرتے کو دکھا دیا کرنا، میری امی اسے دیکھ کر صبر کر لیا کرنا ہے، آپ ہے عجب سما ہے، عجب سماتا ہے، فرشتوں کے اتنا زمین سہنی پڑی تھی، آسمان ثابت بھرے جانا، میں اس سے پیش کر دیکھا تھا، یہ غیرت کا مزدارا، ایک بیٹے کو ایک باپ ذرا کر رہا ہو اور وہ بھی اللہ کے نام پر کھلے عام، آج تک آدم سے لے کر کے آج تک ایسا کوئی نہیں ہوا۔ اے فرشتے اللہ سے کہ اے اللہ کیا معاملہ ہے، تو بھی اپنے اپنوں کو کبھی ایسے آزماتا ہے، بڑے بڑوں کو بچے بھاری ہو جاتے ہیں۔ جب بہرحال یہ نصیحت کر چکے، اب جب آپ کو لٹایا ہے اور لٹانے کے بعد آپ اپنی آنکھوں میں پٹی مانگیے، میری آنکھوں میں پٹی مانگیے، تاکہ نہ میں آپ کو دیکھوں نہ آپ مجھے دیکھیں، مجھے اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ یہ جب ذبح کرنا شروع کیا ہے بتاؤ کیا منظر رہا ہوگا، کیا سما رہا ہوگا، ایک عورت ایک مرد ایک لوگ یہ جانور اپنے گھر میں پالتے ہیں، جانور کھلاتے ہیں، اس کی محبت اتنی ہو جاتی ہے کہ جب وہ ذبح ہونے لگتا ہے تو گھر والے الگ ہو جاتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، یہ جانور ہے اس سے اتنی محبت ہو گئی، وہ اکلوتا اولاد ہے، اللہ تو پیغمبر ہے، آگے چل کر نبوت کے کام کو سنبھالے گا، اللہ کے راستے میں ذبح ہونے گا۔ یہ ہے عید قربان کا سبب، یہ ہے عید پیغمبر کا سبب۔ ابراہیم نے اپنی اولاد کو ذبح کیا اللہ کے حکم کے سامنے، نہ اولاد کی کوئی حیثیت ہے، نہ مال کی کوئی حیثیت ہے، نہ جان کی کوئی حیثیت ہے، ایسی ہزاروں جانیں اللہ کے نام پر قربان کی جا سکتی ہیں۔ مسلمانوں یہ جذبہ یہ جذبہ میں کیا ہوا کہ شعبہ میں ڈالا وہ تو اللہ کی مرضی تھی، اس میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں یہ قربانی اسی باپ بیٹے کی اداؤں کا، اسی باپ بیٹے کی قربانی کا نام۔ آج عیدگاہ میں بیٹھے ہو، آج اسلامی تہوار کا دوسرا سب سے بڑا تہوار ہے، آپ یہ ارادہ کر کے جاؤ انشاءاللہ میں اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، انشاءاللہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، کسی غریب پہ ظلم نہیں ڈھاؤں گا، کسی کو گالی نہیں دوں گا، کسی کو حق نہیں ماروں گا، کسی کو نہیں ستاؤں گا، یہ ارادہ کر انشاءاللہ سارے جھگڑے آنکھوں میں بھی ختم ہو جائیں گے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہو تو بلکہ ہمیشہ ہر سال یہ پیغام دیا جاتا ہے اب قربانی آپ کو اس
ईद से करना है, समझ लो मैं अपने बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना। अब गोश्त जो मैंने बताया, गोश्त जिनके यहाँ कुर्बानी वो बिल्कुल न भेजो, जिनके यहाँ है उसके यहाँ बढ़ा करके भेजो, और जिसके यहाँ 2-4 लाख का मालिक है आदमी, एक कुर्बानी से काम नहीं चलेगा, तो उसको कई कुर्बानी करनी चाहिए, अपनी तरफ से, अपनी बेगम की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, सबकी तरफ से करनी चाहिए, ये वाजिब है। और सुनो, ज़कात में तो 1 साल गुजर जाएगा तब ज़कात निकलेगी, लेकिन कुर्बानी का मसला ये है कि अगर कल तक पैसे नहीं थे, आज पैसे आ गए, आप तो कुर्बानी वाली हो, कल पैसे आ गए 11 को, आप तो कुर्बानी वाली हो, परसों आ गए, 3 दिन तक अगर आपके पास पैसे आ जाते हैं इतने कि आप साहिब इंसाफ बन जाते हैं, तो कुर्बानी करना वाजिब है। और ये अमल ऐसा है, इन 3 दिन के बाद ऐसा अमल नहीं मिलेगा। हदीस शरीफ में आता है कि आज से बढ़कर आज के इन 3 दिनों में अल्लाह के यहाँ कुर्बानी से बढ़कर कोई अमल ही नहीं। सबसे ज्यादा सवाब जो है वो अल्लाह के रास्ते में खून का है। तो करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह के नाम से कुछ दिली के साथ कुर्बानी करो, गांव में पता लगा लिया करो किसके यहाँ कुर्बानी नहीं है पड़ोस में, उसके यहाँ जरा भेज दिया करो। और जैसे कि मैंने बताया, एक नौजवानों की कमेटी बनाओ, उसके लिए ईदगाह का इंतजाम, किसी के शादी ब्याह, कोई लड़की हो उसके शादी ब्याह का थोड़ा बहुत 100 रुपया महीना अगर आप निकालते रहेंगे, 50 रुपया महीना निकालते रहेंगे, इतने नौजवान हैं माशाल्लाह, अच्छी खासी रकम जमा रहेगी, और उसके बाद जब जिसकी जरूरत होगी उसको पूरा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि लड़कियों को मुर्तद होने से बचाइए, उनकी तालीम की फिक्र करिए, उनको तालीम दिलाइए। जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि आपके हमारे बच्चे जो वहाँ जाते, बिल्कुल भी मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन पहले उनसे जाके बात करिए मास्टरों से, भाई हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा अल्लाह उसके रसूल पर है, हमारे बच्चों का अकीदा ना खराब करिए, मैं पढ़ने के लिए भेजता हूँ, आप पढ़ाइए इनसे, जो हमारे जो वो वाले जिससे हम मुत्तफिक नहीं है वो तराना इनसे भी करवाइए। और अगर फिर नहीं मानते हैं आप अपने बच्चों को रोक दीजिए, अगर नहीं रोकते उससे बेहतर मैं आपको बताऊँ। अब देखिए ना, हमारा बताने में कहता रहता हूँ, अगर ये स्कूल या मदरसा जो हम चला रहे हैं, अगर किसी मिश्रा जी के नाम से होता है और कोई अगर गुप्ता जी के नाम से होता, जगह नहीं मिलती, जाकर आप लोगों से भेजने जाते हैं, लेने आते हैं, और इम्तिहान में जब पैसा फीस नहीं देते, भगा वो पैसा लेके आना तो इम्तिहान में बैठना, भगा दिए जाते हैं। उतनी फिक्र है, बगल में उससे बढ़िया पढ़ाई हो रही, हिंदी इंग्लिश सारी चीजें, लेकिन चूंकि एक तो जो है ना, एक तो चलाने वाला मुसलमान और मौलाना है, दूसरा ये है कि उसका नाम मदरसा है, तो मदरसा मतलब फैलाती, मौलाना मतलब फटीचर, ये मुसलमानों के जहन में है। मौलाना मतलब फटीचर और उसका मतलब फैलाना से मतलब फैलाती, इससे बढ़िया पढ़ा दो तो नहीं होता। अब बार हुसैन ओबामा जो 10 साल तक अमेरिका के सदर रहे, तो एक मदरसे में पढ़े, दूसरे जो जानकार है, तारीख जानकार है, जानते हैं। और इस वक्त जो तुर्की का सदर है रजब तैयब एर्दोगान, 20 साल से उसका सदर है, और तुर्की की मईशत को इतना बड़ा बना दिया है कि दुनिया में पावरफुल बनने जा रहा है। वो एक मदरसे का पढ़ा हुआ है और हाफिज कुरान है। लेकिन यहाँ अगर मौलाना साहब सियासत पे बोल रहे हैं, कितना बड़ा जुल्म हो गया, मौलाना और सियासत, मौलाना तो सियासत के नाम है, जबकि मौलाना के घर से सियासत करती। मौलाना हसन मौलवी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से चले गए, अल्लाह उन पर करोड़ों रहमत नाज़िल करे, इतनी बड़ी सियासत किया, बल्कि सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, हज़रत अली, उस्मान गनी, इतने बड़े बड़े सियासतदान गुजरे हैं कि एक तरफ मक्का में मुर्तद हो रहे हैं लोग मदीने में, और अबू बकर जब उसमें बैठे हैं, नबी की नियामत को संभाला है, सारा मदीना कह रहा है, ए अबू बकर, अभी वो हुजूर की वफात हुई है, ये सारे लोग इन पर जरा से हिम्मत से काम लीजिए, इनसे जरा सब्र से काम लीजिए। कहा नहीं, मैं फौज को भेजूंगा और जो इस्लाम से मुर्तद हो रहे हैं उनको वापस लाऊंगा। और इसी तरीके से अगर ये ज़कात की रस्सी नहीं देते थे, मैं उस ज़कात की रस्सी को अदा करूं। उमर जैसा आदमी, अबू बकर जरा उससे काम लीजिए, जरा काम लीजिए। नहीं, अगर इस रास्ते में मेरी जान चली जाए और मेरी लाश को चील और कब्र खा लेंगे, जब भी नबी के हुक्म से मुंह नहीं मोड़ूंगा और वहां जाकर तुमका मुकाबला करूंगा। ये हिम्मत है, यही माए थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, इन्हीं गोदों में ईसा नूर के सामने में करता। बहरहाल बात तो करने का धज्जों का मौलाना लोग कर लेते हैं, छोड़ते नहीं है, लेकिन घाम होता तो किधर नहीं होते। अच्छा, घाम जो घाम में पड़े हैं वो भी सोच रहे हैं कि 50,000 साल का एक दिन होगा, 50,000 साल,
50,000 साल गए, एक एक कदम का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक कदम का हिसाब देना पड़ेगा मेरे भाई दोस्तों। ये चिल्लाने का, ये चीखने का, ये मदरसों का, ये मस्जिद का, ये जलसे का, जुलूसों का, ये जमा क्या तरीके पूरे गांव सब नमाजी बन जाए, सब अल्लाह वाला बन जाए, सब नेक बन जाए, सब जन्नत में जाने वाले बन जाए। और जैसे आपको आज मैं यहाँ देख रहा हूँ, इतने सारे लोग अल्लाह के लिए ईद की नमाज पढ़ने आए हैं, जन्नत में भी ऐसे हम लोगों से मुलाकात हो तो कितना मजा आएगा। वरना तो पता चलेगा कि वहाँ पड़े होंगे, मौलानों पे जा रहा हो, टिका जा रहे तो जन्नत के वहाँ घूम रहा है, मौलवी जो बैठ के महल में मानता तो वहाँ घूम रहा है, और हम तो अपना पैसा पीता है, हम तो जहन्नम में पड़े। अल्लाह दिलों को देखता है, कभी कभी बगैर मांगे बगैर नाम के भी मस्जिद में